وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. و اور ان بے شک منہم ان میں سے من پلس ہم البتہ فریقاً ایک فریق یلوون وہ مروڑتا ہے لام واو یا مادہ ہے یلوون لفریقین یلوون السنت زبانوں کو لام سین نون مادہ ہے ہم اپنی السنتہم زبانوں کو اپنی بی ساتھ الکتابی کتاب کے بالکتاب لی تاکہ تحسبو تم گمان کرو ہو اس کو لی تحسبو ہو تاکہ تم گمان کرو اس کو من سے الکتابی کتاب من الکتاب کتاب میں سے وہ حالانکہ ما نہیں ہوا وہ من الکتاب کتاب میں سے وہ اور یقولون وہ کہتے ہیں ہوا وہ من سے عندی طرف اللہ اللہ من عند اللہ طرف سے اللہ کی ہے وہ اور ما نہیں ہوا وہ من عندی طرف سے اللہ اللہ کی وہ اور یقولون وہ کہتے ہیں اللہ اوپر اللہ اللہ کے الکذب جھوٹ اللہ الکذب اوپر اللہ کے جھوٹ وہ حالانکہ ہم وہ یعلمون وہ جانتے ہیں ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ آل عمران کا آغاز کریں گے آیت نمبر 78 سے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام تر کوششوں کو، محنتوں کو ہم سے قبول فرمائے، آمین۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں، تھوڑا سا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 78 سے لے کے آیت نمبر 91 تک انشاءاللہ ہم کیا پڑھیں گے۔ یہاں پر سبق کا خلاصہ دیکھتے ہوئے ایک چیز کہ ہم نے پارے کے شروع میں پڑھا تھا تلک الرسل، یعنی کہ آج بھی ہم رسولوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہود اور انصاری سے بات کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے بات کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام لے کر آتے ہیں، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور جتنے بھی رسول گزرے سب کون کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ عام لوگ شخصیت میں کھو کر اصل پیغام کو بھول جاتے ہیں۔ پچھلی قوموں نے یہی غلطی کی، اور آج بھی عام لوگ علماء اکرام رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ اکرام رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں کھو کر اختلاف کرتے ہیں اور اصل دین کو بھول جاتے ہیں، جس سے ہوتا کیا ہے، جس سے ایک تو دین پیچھے ہو جاتا ہے، اور دوسری بات کہ امت مسلمہ میں اور امت میں کیا ہوتا ہے کہ فرقے بازی پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی کتاب سے اپنی مرضی کے معنی نکال لیتے ہیں، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ کے احکام میں تحریف کرتے ہیں۔ یہ کام کل بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ کیا کوئی نبی یا عالم لوگوں کو اپنے آپ سے جوڑ سکتا ہے؟
یہ میں اور آپ جو ہیں یہ سوال کریں اسے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میرے مرید بن جاؤ، بلکہ اسے سب بندوں کو کس سے جوڑنا چاہیے؟ اسے اللہ سے جوڑنا چاہیے. اور یہ کام کنہوں نے کیا؟ یہ کام انبیاء نے کیا. انبیاء اکرام سے عہد لیا کہ وہ اللہ کے آخری نبی کو مانیں گے اور دین اسلام ہی دین اسلام ہوگا. روز قیامت کفار کا کیا حال ہوگا؟ یہاں پر ہم پڑھیں گے. یہاں پر ہم آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 78 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت ہم نے دیکھی، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا. وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب، کون سی کتاب؟ بریکٹ میں لکھیں تورات، کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. اور کہتے کیا ہیں؟ کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. یہ بات یہ جانتے بھی ہیں. اب یہاں پر دیکھیں وَإِنَّ مِنْهُمْ، یعنی کہ اہل کتاب مراد ہے. معنی یعنی کہ یہاں پر آگے دیکھیں گے کہ اور کہتے کیا ہیں، اس بات پہ بھی غور کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. یہ کام آج بھی کچھ دیندار لوگ کرتے ہیں. اللہ کے دین کو اصل پر رکھنا ہے ہم نے. کچھ لوگ دین کو سخت کر دیتے ہیں، سختی سے بیان کرتے ہیں، یا پھر اتنا نرم کر دیتے ہیں کہ اس کو بالکل ہی آسان کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس میں ہماری رہنمائی کی ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ ان کا ایک اور دیکھیں، ان کا جو عمل تھا وہ کیا تھا کہ اللہ پر جھوٹ بھی بولتے تھے، اور یہ جانتے بھی تھے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب تھوڑا سا یہاں پر دیکھیں، غور و فکر کرتے ہیں. یہاں پر وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے بارے میں جو بات یہود کے بارے میں کہی گئی تھی، اب وہی بات کچھ مختلف انداز سے کہی جا رہی ہے. یہود کے علماء کو اللہ کا دیا ہوا دین مشکل لگتا تھا. وہ دین میں آسانیاں پیدا کر کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اور اللہ کے پیغام کو اپنی مرضی کے مطابق دے لیتے ہیں. اللہ کے دین میں اپنی پسند کی باتیں شامل کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ وہ انہوں نے خود لکھی ہوئی ہوتی ہیں یا خود سے کہی اور بنائی ہوتی ہیں. پہلے بارے میں فرمایا گیا تھا، ہم نے پڑھا تھا، خطۃ، یعنی کہ ہمارے گناہ جاڑ دے. اللہ تعالیٰ سے ہم نے کہا تھا، پڑھا بھی تھا ہم نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ بخش دیے کہ اللہ ان کے گناہ بخش دے گا. لیکن یہود نے کہا خنتتن، یعنی دانا، یعنی اس طرح بات کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے بدل دیتے ہیں. ان سے کہا گیا تھا سمعنا واطعنا، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا. یہود کے علماء دیکھ لیتے کہ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں، پھر تورات کی آیت کو تو نہیں بدل سکتے تھے. کرتے کیا تھے؟ وہ اپنی پسند کے اس میں سے معنی نکال لیتے تھے، یعنی حکم کو بدل لیتے تھے. دوسری غلط بات یہ تھی کہ کہتے تھے کہ اللہ کا یہی حکم ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر اللہ کی بات نہیں ماننی تو کہہ دو کہ ہمیں پسند نہیں، ہم اپنی مرضی کریں گے، حالانکہ وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. لیکن وہ گناہ کر کے اوپر سے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. یاد رکھیں یہ بہت بڑا ظلم ہے. آج مسلمانوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. لوگ اپنی پسند کے معنی اور تفسیر لکھ لیتے ہیں، اور علم والا بہت خطرناک کام کر رہا ہوتا ہے. کوئی اپنے پاس سے کچھ بھی دین میں شامل کر دے گا تو بہت جہالت پھیلے گی. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولنا بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہود کے علماء اپنی پسند کی بات دین میں شامل کر کے کہتے تھے کہ اللہ کا حکم یہی ہے. یہودی علماء کی کچھ تحریفات کا ذکر ملتا ہے. صفا و مروہ کے نام کو اپنی پسند سے بدل دیا جاتا. صحیح کے لیے صفا و مروہ جانا ہوتا تھا. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیروی نہیں کرنا چاہتے تھے تو مروہ کا نام بدل کر اپنے بیت المقدس کے پاس ایک پہاڑ موبیہ نام شامل کر لیا کہ وہاں جائیں تو صحیح ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عرب سے کاٹ دینا چاہتے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا نہ پڑے. یہود چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہر طرح سے عرب سے کاٹ کر صرف اپنے ساتھ منسوب کر لیا جائے. پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ آیت کا پھر ترجمے پہ غور کریں کہ کتاب کو مروڑ کے پڑھتے تاکہ تم سمجھو کہ وہ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے.
اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی من گڑت باتیں اپنے دین میں شامل کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات کو بھی ان لوگوں نے چھپا لیا۔ انجیل برنواز جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب کے زمانے میں لکھی گئی تھی، اس کے تقریباً ہر دوسرے صفحے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا، انہوں نے وہ بھی بدل دیا۔ اللہ نے یہی پیغام امت مسلمہ کو دیا کہ بات اور الفاظ کو نہ بدلیں، یہ ظلم ہے۔ آج ہمارے گھروں اور رشتوں میں بھی بگاڑ اور فساد اس لیے ہوتے ہیں کہ معنی اور الفاظ بدل کر بات کی جاتی ہے۔ اس کے ریفرنس اگر چیک کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت 57 میں بھی کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں اور جو نبی امی ہیں جسے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں بھی ہمیں اس کا ریفرنس ملتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں بھی ہمیں آیت نمبر 15 میں بھی اس کا ریفرنس ملتا ہے، یعنی کہ لفظوں کو، مفہوم کو اور معنی کو بدل دیتے تھے۔ آج مسلمان امت بھی یہی بات کرتی ہے۔ اکثر بہت سے کم علم لوگ یہ جو گناہ ہے یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آج کچھ مسلم علماء ٹی وی اور سوشل میڈیا پر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے کام سے اپنی مرضی کے معنی نکال لیتے ہیں۔ یہاں خاص طور پر ہمارے لیے سبق ہے کہ قرآن اور سنت کی ہر بات کو مستند دلیل کے ساتھ کریں، معنی اور الفاظ نہ بدلیں، بہت دھیان سے بات کی جائے اور اللہ کا اصل پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ایک اور مثال، یہودی علماء کے رعنا لفظ بدل کر رائنا کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرم دلی کی وجہ سے ان کو کچھ نہ کہتے تھے، یہ اسی طرح کی باتیں کر کے اللہ کو ناراض کرتے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ کی آیت 51، 75 اور 79 میں بھی ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے۔ یہود میں رجم کی سزا تھی اور ان کے علماء نے بدل دیا کہ زنا کی سزا منہ کالا کرنے کی ہے، قتل کے بدلے قتل کی سزا تھی، انہوں نے اس کو بدل دیا۔ انہوں نے یہ کر دیا کہ کسی شخص کو حد کے سوا قتل نہ کرو۔ تورات اور انجیل بہترین کتابیں تھیں، یاد رکھیں۔ ان کے علماء نے تبدیلیاں کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرا کلام سیکھ رہے ہیں، ہمیں حق اور سچ پڑھنا سکھا، حق اور سچ پہ عمل کرنا سکھا اور حق اور سچ دوسروں کو بتانا سکھا عمل کے ساتھ۔ آمین اللہم آمین۔ اگلی آیت کا انشاءاللہ ربط دیکھیں گے انہی آیات کے ساتھ، تب تک کے لیے غور و فکر کریں، تزکیہ کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔